آئیے بھائی، میں آپ کو ایک بہت اہم چیز بتاتا ہوں جو کہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں اور اسلام کے تاریخ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ کس طریقے سے پھیلا ہے اور کس کے دم پر پھیلا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اسلام جو پھیلا وہ طاقت کے دم پہ پھیلا۔ ایسا تو نہیں کہ اسلام جو پھیلا وہ تلوار کے دم پہ پھیلا۔ میں بتاؤں گا کہ اسلام جو پھیلا وہ کہاں سے پھیلا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدینہ طیبہ سے میں بتاتا ہوں کہ اسلام جو پھیلا وہ مدینہ طیبہ سے پھیلا۔ مدینہ طیبہ جو عرب میں مشہور شہر ہے اور مکہ معظمہ سے تقریباً 450 کلومیٹر دور کے فاصلے پر موجود ہے، اور مدینہ طیبہ کا جو نام پرانا نام تھا ان کا نام یثرب تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مدینہ طیبہ رکھا، آج وہ مدینہ طیبہ کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ بت پرست اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مشرکوں کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے بھی تھے۔ یہودیوں کو 3 بڑے قبیلے نامی گرامی قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر تھا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں اسلام بہت حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اسلام کو زیادہ فالو کرنے والے کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کر دیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ تو پھر آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینہ ہجرت کرنے کو کہا، تو پھر لوگ آہستہ آہستہ ہجرت کرنا شروع کر دیے، کیونکہ انہوں نے جو ہجرت کرنا شروع کیا وہ کس وجہ سے کیا؟ کیونکہ اللہ کے لیے دین کے خاطر کیا، کہ اللہ کے دین کے خاطر انہوں نے اپنے عزیز وطن کو بھی چھوڑا، انہوں نے اللہ کے دین کے خاطر مال کو بھی چھوڑا، انہوں نے اللہ کے دین کے خاطر بال بچے کو بھی چھوڑا، کیونکہ ان کے اندر جو ایمان کی حرارت تھی وہ بہت زیادہ گرم تھا، کیونکہ ان کو جو ایمان ملا محنت و مشقت کے ساتھ ملا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو چیز محنت و مشقت کے ساتھ ملتی ہے ان کی زیادہ قدر و قیمت کی جاتی ہے، اور جو چیز فری میں ملتی ہے اور جو چیز فوقٹ میں ملتی ہے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ آج ہم جو مسلمان ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کرنے کے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جب ہمارے برادروں میں مسلمان بھائیوں میں جب کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں، لیکن حدیث شریف اٹھا کر دیکھو کہ ہم سب کیا ہے۔ حدیث ہے المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان بھائی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ کر زندگی گزاریں گے کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان کی بھائی ہے، تو کسی کو یہ طاقت نہیں ہوگی کہ مسلمان کے اوپر نظر اٹھا کر دیکھے۔ آج جو مسلمانوں کو جو ستاتا ہے اس لیے وجہ سے کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد و اتفاق ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، ہم سب کیا ہے کہ ہر فرقے میں بڑھ چکے ہیں، ہمارا کچھ اور ہے ان کا کچھ اور ہے، یہ ان کس کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، آپ سب مل کر رہیے۔ تو کسی کو بھی ہمت نہیں ہے کہ ہماری مسلمان بھائیوں پر آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ 313 تھے اور 1000 پر بھی بھاری تھے، لیکن آج ہم کتنے ہیں، پھر بھی ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب کسی بھائی میں لڑائی ہوتا ہے اور کوئی دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کرتے ہیں تو ہم خاموشی سے اس کا دیکھتے ہیں، اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور اس کا مدد کرنے کے بجائے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے آج ہم مسلمان پریشان حال ہے۔ اتنا آبادی ہونے کے باوجود بھی اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ کتنے بھی کم مسلمان تھے لیکن انہوں نے بڑے بڑے جنگیں حاصل کی ہے۔ آج ہم اتنے آبادی کے باوجود بھی ہم کوئی کسی کام کے لائق ہی نہیں ہے۔ ہمارا نوجوانوں کا حال یہ ہے
کہ دین کو سمجھنے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ اسلام کے تاریخ کو جانیے اور سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے، تب آپ کی زندگی جو گزرے گی بہت سکون کے ساتھ گزرے گی، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلوم چلے اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے طاقت کے دم پہ نہیں پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے دم پہ نہیں پھیلا ہے، بلکہ اچھے اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے۔ حسن اور اس لیے میں بتاتا ہوں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو ہجرت کے بارے میں بتاؤں گا۔ آخرکار مکہ معظمہ میں چند کمزور مسلمان رہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ہجرت کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ سمجھ میں آئے، اور نالج بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ میں بتاتا ہوں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو ہجرت کے بارے میں بتاؤں گا۔ آخرکار مکہ معظمہ میں چند کمزور مسلمان رہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ہجرت کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ سمجھ میں آئے، اور نالج بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور اگلی ویڈیو میں آپ کو ہجرت کے بارے میں بتاؤں گا، ہجرت کیا چیز ہے، ہجرت کیسے کیے۔